نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رکو نمبر 9 ہے وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک شخص کو فَادَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم فیہا اس میں یعنی اس معاملے میں واللہ اور اللہ تعالی مخرجن نکالنے والا تھا ما جو کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے فقلنا چنانچہ کہا ہم نے اضربوہ مارو اس مردے کو، مردہ اس میں موجود نہیں ہے بریکٹ میں، مارو اس کو ببعضھا اس گائے کا ایک ٹکڑا، گائے ہا کی ضمیر گائے کو ظاہر کر رہی ہے، ببعضھا کذالک اس طرح یحیی زندہ کرتا ہے اللہ تعالی الموتى مردوں کو ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ نشانیاں اپنی لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھو ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک اس کے فہیا تو وہ کالحجارتی پتھروں کی طرح ہے او یا اشد اس سے بڑھ کر قسوتاً سختی میں وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ لما یقیناً جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس میں سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور یقیناً منہا ان میں سے لما یقیناً جو یشقق پھٹ جاتا ہے فیخرج تو نکل آتا ہے منہ اس میں سے الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے لما یقیناً جو یہبط گر پڑتا ہے من خشیتی خوف سے اللہ تعالی کے وما اور نہیں اللہ تعالی بغافل ہرگز بے خبر عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو افتطمعون تو کیا تم طمع رکھتے ہو ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے لیے وقد حالانکہ یقیناً کانا ہمیشہ سے ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ تعالی کا ثم پھر یحرفونہ بدل دیتے ہیں اس کو من بعد اس کے بعد ما جو عقلوہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وَإِذَا اور جب خلا تنہا ہوتا ہے بعضهم
बाज उनके इला बाज़िन तरफ बाज के कालू वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बातें बताते हो उनको बिमा वो जो फतहा खोली हैं अल्लाहु अल्लाह ताला ने अलैकुम तुम पर लियुहाज्जूकुम ताकि वो झगड़ा करें तुमसे बिही उनके साथ इंदा पास रब्बिकुम तुम्हारे रब के अफला तो क्या नहीं ताक़िलून तुम समझते अवला और क्या नहीं यालमूना वो जानते अन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला यालमु वो जानता है माँ जो कुछ युसिर्रूना वो छुपाते हैं वमा और जो कुछ युलिनून वो जाहिर करते हैं वमिनहुम और उनमें से उम्मियूना अनपढ़ हैं ला यालमूना नहीं वो इल्म रखते अलकिताबा किताब का इल्ला सिवाय अमानिया चंद आरजुएं व इन और नहीं हम वो इल्ला मगर यजुन्नून वो गुमान करते हैं फवैलुन पस तबाही है लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो यक्तुबूना वो लिखते हैं अलकिताबा किताब को बिअयदीहिम अपने हाथों से सुम्मा फिर यकूलूना वो कहते हैं हाजा ये मिन इंदिल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से है लियश्तरू ताकि वो वसूल करें बिही उसके बदले में समनन कीमत कलीला कम थोड़ी फवैलुन पस तबाही है लहुम उनके लिए मिम्मा उस चीज़ की वजह से जो कतबत लिखा है ऐदीहिम उनके हाथों ने ववैलुन और हलाकत है लहुम उनके लिए मिम्मा उसकी वजह से जो यक्सिबून वो कमाते हैं वकालू और उन्होंने कहा लन हरगिज नहीं तमस्सना हमें छुएगी अन्नारू आग इल्ला मगर अय्यामन दिन मादूदा गिने हुए चंद कुल कह दो अत्तखज़्तुम क्या तुमने ले रखा है इंदल्लाही अल्लाह ताला से आहदन कोई अहद फलन तो कभी नहीं युखलिफा खिलाफ वर्जी करेगा अल्लाहु अल्लाह ताला अहदहु अपने अहद की अम या तक़ूलूना तुम कहते हो अलल्लाही अल्लाह ताला पर माला जो नहीं तालमून तुम जानते भला क्यों नहीं मन जिसने कसबा कमाई सय्यतन कोई बुराई व अहातत और घेरे में ले लिया बिही उसे खतियतहु उसके गुनाह ने फउलाई का तो वही लोग अस्हाबुन्नार आग वाले हैं हम वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं वल्लज़ीना और जो लोग आमनु ईमान लाए वामिलू और अमल किए अस्सलिहाती नेक उलाई का वही लोग अस्हाबुल जन्ना जन्नत वाले हैं हम वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। अल्फाज की वजाहत है
قتل تم قتل کیا تم نے، قاف تا لام اس کا روٹ ہے، اور قتل اس نے قتل کیا، اور یہاں ہے قتل تم نے قتل کیا۔ فَدَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم، اس کا روٹ ہے دال را حمزہ۔ اب آپ اس کو الگ الگ کر کے دیکھیے گا، فا کو اگر ایک طرف سے نکال دیں اور تم کو نکال دیں تو جو اس کے الفاظ بچتے ہیں دال را حمزہ کے علاوہ الف ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پھر آگے دیکھیں گے، تھوڑا سا آپ اور آگے پہنچ جائیں پھر زیادہ بات کریں گے، صرف اس وقت اس کا روٹ نکالنا دیکھ لیں۔ فَدَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم، دال را حمزہ اس کا روٹ ہے، مخرجن نکالنے والا تھا، خا را جیم اس کا روٹ ہے، تکتمونا تم چھپاتے تھے، کاف تا میم اس کا روٹ ہے، ہم پہلے پڑھ چکے کتمان حق کے حوالے سے۔ اضربوہ مارو اس مردے کو، اس کو ضربہ سے اضرب یعنی ضربہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا، ماضی کی بات ہے نا، اور اضرب اس کا مطلب ہے آپ ایک مرد مارو، اور اضربو آپ سب مارو، ٹھیک ہے۔ اعبدو سب عبادت کرو، عین کلمے پر پیش کی وجہ سے الف پر بھی پیش ہے، لیکن یہاں ضاد کے بعد جو را ہے یہ عین کلمہ ہے، فا عین لام ایک وزن ہے نا، اسی وزن پر ہم الفاظ کو تولتے ہیں، تو جب ہم نے تولا ضربہ کو تو را عین کلمہ نکلا، ٹھیک ہے۔ تو اضربوہ مارو اس کو، یعنی سب مل کر مارو اس کو، سب کو حکم دیا گیا، اور ہو کو تو آپ جانتے ہیں، الحمدللہ اس کی پوری فیملی کو بھی جانتے ہیں۔ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یعنی اللہ تعالی، ہا یا سے ہے، الموتا مردوں کو، میم واو تا سے ہے موت، اور میم واو تا سے الموتا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، واو کا مطلب اور، کم تمہیں، یوری یہ دراصل رآ یرا سے ہے، اور وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، رآ آیاتی ہی اپنی نشانیاں، حمزہ یا سے ہے، قصد سخت ہو گئے، قاف سین واو سے ہے، قسوہ اب پہلے پڑھ چکے اور آگے بھی دیکھیں گے، ابھی اسی آیت میں آ رہا ہے، قصد سخت ہو گئے، آپ کی زبان میں کہتے ہیں قساوت قلبی، دل کے سخت ہونے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ قلوبکم دل تمہارے، قلوبن قلبن کی جمع ہے۔ آگے دیکھیے گا، کل حجارہ پتھروں کی طرح، حجارہ حجر سے ہے، ہا جیم را سے ہے، او اشد یا اس سے بڑھ کر، شین دال سے ہے، اشد ٹھیک، شین دال سے، اور قسوہ قاف سین واو سے ہے، سختی میں، یتفجرو پھوٹ نکلتی ہے، فا جیم را سے ہے، ہم نے اس کو پہلے دیکھا تھا، فن فجرت، ٹھیک ہے، انفجار اسی سے آتا ہے، یشققو پھٹ جاتا ہے، شین قاف سے ہے، شق ہونا، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اس غم سے اس کا کلیجہ شق ہو گیا، یعنی کلیجہ پھٹ گیا، اتنا غم ہے، یہاں پتھروں کے پھٹنے کے لیے آیا ہے۔ اور ایک تاریخ اسلامی کا مشہور واقعہ ہے شق صدر کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 2 بار چاک کیا گیا،
ایک جب تقریباً آپ کی عمر 4 برس کی تھی اور دوسرے جب آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا آلموسٹ اس وقت آپ کی ایج کوئی 52 ایئرس کے لگ بھگ تھی. تو درمیان کا وقفہ کتنا بنا؟ 48 ایئرس کے بعد. 48 ایئرس کے بعد شق صدر. تو یہاں ہے یشققو، وہ پھٹ جاتا ہے. الماء پانی، میم واو حمزہ سے ہے. اور آگے دیکھیے گا یہبتو وہ گر پڑتا ہے. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہا بات توئے سے ہے. من خشیتی خوف سے، اور خشیت کو تو آپ جانتے ہیں دل کا خوف سے دب جانا. خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف جو ہے ایکسٹرنلی کسی چیز سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. فیئر یہ کامن ہے، سانپ دیکھ کے خوف آ گیا، یا اسی طرح سے کسی بھی خوفناک چیز کو دیکھ کر جو اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں. اس خوف کے اثرات ہوتے ہیں لیکن ٹیمپرری. یہ جو خشیت ہے نا، یہ لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے دل کے اوپر. خشیت یوں ہی نہیں آ جاتی. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل کی گہرائیوں سے مان کر جب آپ اس کا علم حاصل کرتے ہیں، جب آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے، جب آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے دب جاتا ہے. اسی کو خشیت کہتے ہیں. آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے خشیت کیوں ضروری ہے؟ اور خشیت علم والوں کے اندر ہی کیوں آتی ہے؟ چلے میں دوسری طرح سے سوال کرتی ہوں. علم والوں کے اندر ہی خشیت کیوں آتی ہے؟ جی علم کے بعد رسپانسبل ہو جاتے ہیں. علم کے بعد انہیں چیزوں کی حقیقت سمجھ آتی ہے. علم کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے لگتے ہیں. علم کے بعد انجام کو سمجھ لیتے ہیں. تو کتنی زیادہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے اس کے علم رکھنے والے بندے ہی خشیت رکھتے ہیں، وہی ڈرا کرتے ہیں. باقی لوگ بے خوف رہتے ہیں. علم والوں کے اندر خشیت آتی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم خشیت کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. من خشیتی خوف سے، خشیت خاشین یا سے ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ کیا آپ کو اس کی سمجھ ہے کہ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح اور غلط کو پہچان سکیں. میں آپ سے کنٹینیوسلی جن باتوں کو دہراتی رہتی ہوں اور اب آپ بھی دہرانا شروع ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس آیت کی روشنی میں خاص بات پوچھنا چاہتی ہوں جی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو جان سکے. وہ تو علم ہے نا، اس علم کا مقصد کیا ہے؟ خشیت کے لیے. تو آپ نے جہاں پہلے 4 باتیں لکھی ہیں نا، ان میں اضافہ کر لیں. رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ایکسیلنس، ریسرچ کے ساتھ خشیت. افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو؟ آ کا مطلب کیا ہے؟ کیا. فا تو، تا تم. تطمعون اگر واو نون نکالتے ہیں تو کیا رہ جائے گا؟ توئے میم عین. طمع لالچ کو بھی کہتے ہیں، پازیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے. طمع امید رکھنے کو بھی کہتے ہیں. افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو؟ فریقن، ایک گروہ. فا را قاف اس کا روٹ ہے. یسمعون، وہ سنتے ہیں. سین میم عین سے ہے. وہ سنتے ہیں کس چیز کو؟ کلام اللہ. کلام کاف لام میم سے ہے کلام.
یحرفونہ وہ بدل دیتے ہیں اس کو. آپ اس کو سادگی کے ساتھ اگر دیکھنا چاہیں، ہا را فا سے ہے حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی لفظ کا سب سے چھوٹا حصہ ہے، بنیادی چیز حرف. حرف جو ہے وہ نارملی حروف تہجی پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن حروف اس سے بڑھ کر بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی حروف کہتے ہیں. مثلا انا، اس میں 3 حروف یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے لعل، اسی طرح سے آپ نے اور حروف بھی دیکھے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. کانا. اب آپ دیکھیں کہ ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف رکھ دینا، تبدیلی آ گئی نا. اس کو تحریف کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ ہی بدل دیے تو یہ لفظی تبدیلی ہے، لفظی تحریف ہے. تو تحریف الفاظ کے بدلنے سے بھی ہوتی ہے، تحریف معنوی بھی ہوتی ہے کہ اس کا مفہوم بدل دیں. یحرفونہ وہ بدل دیتے ہیں اس کو. اقلوہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. اقلوہ ہو کا تو آپ سمجھتے ہیں اس کو، عین قاف لام اس کا روٹ ہے. لقو کو آپ جانتے ہیں، ملتے ہیں، لام قاف یا سے ہے. خلا تنہا ہوتا ہے، اور آپ کی زبان میں آتا ہے خلوت نشینی، تخلیہ. خا لام واو سے ہے. اور تھوڑا سا جب بڑا کوئی لفظ آ جاتا ہے نا تو دل تھوڑا سا پریشان ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ بڑے بڑے الفاظ سمجھنے کے قابل ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ دیکھیے بڑے الفاظ ہمیشہ چھوٹے حروف سے بنتے ہیں، جیسے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. کیا، تا تم، اتحدثون، واو نون جمع کے لیے آیا تو باقی کیا رہ گیا؟ ہا دال سا. کوئی لاس بنائیے اس سے. حدیث، حدیث، حادثہ. ٹھیک ہے. حوادث. محدث ایک ویب سائٹ ہے اور ایک ای لائبریری بھی ہے، آپ وہاں سے بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو. ہا دال سا سے ہے. فتح کھولی ہے. فتح سے ہے. لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. لی لام کے نیچے زیر ہے، تاکہ، یا وہ، اور آخر میں جو کم آیا ہے تم سے، اور باقی کیا رہ گیا؟ حاجو. اور ہا جیم جیم سے ہے، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. ٹھیک ہے. یسرونا وہ چھپاتے ہیں، سین را را سے ہے. یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، عین لام نون سے ہے، اعلان کرنا. امیون ان پڑھ ہے، امی کی جمع ہے امی. حمزہ میم میم سے ہے، جس کا علم تک محدود ہو. ماں کو کہتے ہیں. امی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی ماں کے سوا کسی سے کچھ نہ پڑھا. امی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا انسانوں میں سے، اور آپ نے رب العزت سے براہ راست علم سیکھا. امانیہ چند آرزویں. امانی امنیت ان کی جمع ہے، میم نون یا اس کا روٹ ہے. امانی یہ جھوٹی آرزوؤں کو کہتے ہیں. فویل پس تباہی ہے. ویل دوزخ کی ایک وادی بھی ہے. واو یا لام اس کا روٹ ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی کے لیے آتا ہے. یکتبونا وہ لکھتے ہیں، کاف تا با سے ہے. بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہم کا ترجمہ آ گیا. با کا ترجمہ کیا ہے؟ سے، ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایدی ہاتھوں سے. یا دالیا سے ہے. لیشترو تاکہ وہ وصول کریں، تاکہ وہ خرید لیں. شین را یا سے ہے. لی یشترو پہلے کہاں آیا؟ لی یحاجو. یشترو یا وہ، اور
اشترا یشتری سے ہے، اشترا باب افتعال ہے تو تابع نکال دیں تو باقی شین را یا ہی بچتا ہے. کتبت اس نے لکھا، کاف تا با سے ہے. 4 بہنیں اخوات المؤمنات کون سی ہیں؟ کون سی بہنیں؟ آپ نے پڑھا ان کے بارے میں؟ کس کس نے نہیں پڑھا، کوشش نہیں کی؟ سچ بتائیے. دیکھیں مجھے پتا چلنا چاہیے نا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے مجھے ابھی محنت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے یہ ایٹیچیوڈ تو ساری زندگی سے سیکھا ہے نا. اچھا، اخوات المؤمنات کافی لوگوں نے پڑھا ہے اور کافی لوگوں نے نہیں بھی پڑھا، ٹھیک ہے. اچھا کیوں نہیں پڑھا؟ جی بھول گئے، لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے، سولوشن ہے. آپ نے کرنے والے کام الگ لکھ لیا کریں، پھر انشاءاللہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. باقی لوگوں کا کیا معاملہ تھا؟ بھول گئے تھے یا سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اگر کوئی اور الجھن ہے سولوشن دوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ریسرچر بنیں، آپ ضرور دیکھ کے آئیں. جی کون بتائے گا کیا وجہ تھی؟ جی سرچ کیا تھا لیکن آیا نہیں تھا، ٹھیک ہے. محدث سے کتابوسنت.com سے، اور آپ اسے گوگل سے سرچ کریں گے تب بھی مل جائے گا. گوگل سے بھی سرچ کریں، ڈائریکٹلی اخوات المومنات لکھیں آ جائے گا. 4 بہنیں، مومن بہنیں. کوئی نام بتائے گا جس نے پڑھا ہے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، اور 3 آپ کی سالیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اخوات المومنات، ایک بیوی کی 3 بہنیں. تو وہ کون سی خوش نصیب بیوی تھی جس کو خوشخبری دی گئی؟ جی بیٹا، جی آپ بتائیے بیٹا. سیدہ میمونہ، ٹھیک ہے. دوسری کا نام آپ بتائیے. سیدہ اسماء بنت امیس، ٹھیک ہے. سیدہ ام الفضل، وہ کس کی بیوی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. رسول اللہ کے چچا. اور کس کی امی تھی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی. مفسر قرآن جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم سکھا دینا. رسول اللہ کی دعا ان کے حق میں. اور چوتھی، جی بیٹا آپ بتائیے. سیدہ لبابہ. تو 4 بہنیں ہیں. اب نام یاد رکھیں گے؟ لکھ لیے. اخوات المومنات تو میں نے پوچھتا ہی رہنا. اب اگر کسی نے کہا کہ مجھے یاد نہیں تو اچھا نہیں ہوئے گا، کیونکہ اب تو آپ کو پتا چلا. لیکن میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، بیٹا ایسی زندگی نہیں گزارنی جس میں کوئی کام کرے اور آپ کسی کے شکار کو کھائیں. شیر اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے شیر میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں، بے شک وہ درندہ ہے. شیر جو ہے وہ کبھی جنگل کی گھاس کے اوپر نہیں چلتا، کھلے راستوں پر چلتا ہے، کیونکہ اس کے پاؤں بہت نرم ہوتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہاں چلوں گا تو میرے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا. زندگی میں کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کے اعتبار سے کھلے راستوں پر چلتے ہیں، کیونکہ یوں تو سب کو کھلے راستے اچھے لگتے ہیں، لیکن سوچ گھٹ جاتی ہے. کیونکہ کوئی آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کی سوچ کیسی ہو جاتی؟ آپ سوچنے کے قابل نہیں رہتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول آپ کی مرضی کا نہیں ہے تو آپ کا دل گھٹ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کھانا آپ کی مرضی کا نہیں، تب بھی آپ کی طبیعت میں اشتعال آتا ہے، غصہ. تو جب آپ کو غصہ آتا ہے نا، آپ عین اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، فتح کر سکتے ہیں، تو آپ کی سوچ کھلے راستے پہ چلے گی شیر کی طرح. لیکن اگر آپ
اندر ہی اندر گھٹ جاتے ہیں نا غم سے، غصے سے. جتنی یہ بیماریاں ہیں نا سب آپ کو بہت تنگ جگہ لے جاتی ہیں. جب آپ اندر سے گھٹتے ہیں پھر آپ پھٹ جاتے ہیں. گھٹن آتی ہے نا تو اس گھٹن کو آپ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب اپنی مرضی کے ماحول میں رہتے ہیں. سچ سچ بتائیے گا، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، آپ جس سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ہماری مرضی کا ماحول ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. کتنی ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے برداشت کرنا ہوتا ہے. اسی لیے تو صبر کرنے والوں سے کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جاؤ، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی وسعتوں کے ساتھ گزاری، دوسروں کو بھی سپیس دی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، مشتعل نہیں ہوئے، اور غصہ دلانے والی باتوں سے، مجلسوں سے اعراض کیا، اوائڈ کیا، اگنور کر دیا. کسی سے غلطی ہو گئی، ایسی غلطی جس میں اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، تو ایسے میں اس سے کنارہ کشی کر لی کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سیٹل ہو جائے گا. لیکن مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول میں اصلاح کرے. جتنے لوگ غصہ کرتے ہیں، جتنے لوگ غم کرتے ہیں، جتنے لوگ مایوس ہوتے ہیں، کبھی اصلاح کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بیمار ہیں، صحت مند نہیں ہے، ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے، اچھی آکسیجن جس میں وہ سانس لے سکیں. گھٹن ہے، گھٹن ہے. آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ آپ نے وسعت والے راستے پہ چلنا ہے یا تنگ راستے پہ؟ تو وسعت آپ کے دل کے اندر آئے گی، آپ لوگوں کے لیے دل کو کھلا کریں گے، آپ کے اندر وقار آئے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. تو ہم دیکھ رہے تھے اخوات کو، مومن بہنیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی 4 بہنیں؟ 4 بہنیں ہیں، ماشاءاللہ. کتنا اچھا ہے اگر آپ ڈیٹا دے دیں ہمیں پتا ہو اتنی 4 بہنیں ہیں. اخوات المومنات بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 2 بہنوں کی بھی بات آ جائے گی، 3 کی بھی آ جائے گی انشاءاللہ، اور 1 کی بھی. یکسبونا وہ کماتے ہیں، کاف سین با سے ہے. تمسنا ہمیں چھوئے گی، میم سین سین سے ہے. تمسنا ہمیں چھوئے گی، مس کرے گی. ایامن دن، اس کو آپ جانتے ہیں یوم کی جمع ہے معدودتن، گنے ہوئے چند. محدودہ کی ایک اہم بات بتاؤں، آپ اسی طرح کے ورڈز اگر دیکھیں گے عین دال دال سے عدد، عدت، ٹھیک ہے. معدود چند آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے نا، چند ایک کے لیے، گنے ہوئے چند. عین دال دال سے ہے، عدد کاؤنٹنگ کے لیے آتا ہے، معدودہ. تو اگر آپ اس کی بنیاد کو دیکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ پھر وہ چیز ذہن میں رہے گی. لیکن آپ اس سے ضرور ورڈز دیکھا کریں، کوئی تو آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس ہو جہاں سے آپ کو وہ یاد رہ جائے. ٹھیک ہے. اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے؟ اتخذتم. اچھا آپ اس کو جب بھی کریں اتخذتم، اپنے اندر سے پوچھئے اچھا یہ کیا ہے؟ حمزہ خا زال، یہ تو بڑا آسان ہے کہنا. یہ حمزہ خا زال ہوتا تو اخذا ہوتا. تو اگر ہم الف کا ترجمہ حمزہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر اگر اتخذتم ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ تو یہ اتخذتم کیسے ہو گیا؟ یہ حمزہ الگ ہے، یہ اس کے ساتھ والا نہیں ہے. ایک اور الف بھی تھا جو گر گیا ہے.
کئی حروف بڑے پاورفل ہوتے ہیں، ان کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والا گر جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ عرب کوئی ایسا لفظ جس میں کہیں جھول آ رہا ہو، اس میں پھر اس جھول کو ختم کرنے کے لیے نارملی جو حروف ختم ہوتے ہیں وہ واو، الف، یا، حروف علت بیمار حروف ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکتے نا جب آپ دو الف اکٹھے کریں گے. اتخذتم تھوڑا رکاوٹ آتی ہے نا. اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے. آپ نے پہلے پڑھا باتخاذکم العجل، اتخاذن اسی سے ہے یہ، لیکن اتخذتم کا الف الگ ہے، شامل ہو گیا ساتھ. ٹھیک ہے، تم نے کس کا ترجمہ ہے؟ جو آخر میں تم آیا ہے. عہدن کوئی عہد، عین ہا دال سے ہے. یخلفا وہ خلاف ورزی کرے گا، خا لام فا سے ہے. کسبا کمائی، کاف سین با سے ہے. سیئتن کوئی برائی، سین واو حمزہ سے ہے. و احاطت اور گھیرے میں لے لیا، احاطت پھر وہی تا آ گئی. ٹھیک ہے، 4 تا ایوری ٹائم یاد رکھیں تاکہ آپ کو ترجمے میں کبھی رکاوٹ پیش نہ آئے. اور خطیتہ اس کے گناہ نے، خطا گناہ کو کہتے ہیں، خا توئے حمزہ اس کا روٹ ہے. خطیئتہ اس کے گناہ نے، اصحاب الجنہ جنت والے، سواد ہا با اصحاب کا روٹ ہے. صاحب کی جمع اصحاب ہے. الجنہ جنت والے، جیم نون، نون اس کا روٹ ہے. جنت چھپے ہوئے باغات ہیں صحیح، ہمیں نظر نہیں آتے، ابھی چھپے ہوئے ہیں. آپ میں سے کس کا دل چاہتا ہے ان کو دیکھ لیں؟ دل چاہتا ہے. الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.